بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ میں اس کے ساتھ اسی پرانے اور کھنڈر بنے ہوئے گھر میں پہنچی تھی جو شہر کے باہر ایک ویران اور سنسان علاقے میں واقع تھا۔ یہ وہی جگہ تھی جس کے بارے میں ماں نے بیان کیا تھا، جہاں میری ماں کی پراسرار موت ہوئی تھی۔ جب یہ بات مجھے یاد آئی تو میرا پورا جسم لرزنے لگا۔ میں نے جیسے ہی اندر قدم رکھا، وہ دروازہ خود بخود بند ہو گیا تھا اور ایک پراسرار سرد ہوا میرے جسم کو چیرتی ہوئی نکلی تھی۔ اب کی بار میرا دل زور زور سے دھڑکنے لگا اور خوف کے مارے میرے جسم میں جھرجھری سی دوڑ گئی۔ اندر کی فضا گہرے سیاہ اور غمگین آوازوں سے بھری ہوئی تھی۔ یہی ہے وہ جگہ، آج میں اپنی ماں کی خاطر وہ راز معلوم کروں گی۔ میرا نام روزینہ ہے۔ میں اپنے ماں باپ کی اکلوتی اولاد تھی۔ بدقسمتی سے میرے پیدا ہونے سے پہلے ہی میرے باپ کی وفات ہو گئی۔ باپ کی وفات کے 2 مہینے بعد ہی میں نے جنم لیا تھا۔ میری ماں میرے چچا اور دادا دادی کے ساتھ میرے باپ کے گھر میں ہی رہتی تھی۔ جب میں پیدا ہوئی، میرے چچا نے میرے اور میری ماں کے اخراجات اٹھانے سے انکار کر دیا اور ایک کمرہ ماں کو دے دیا، باقی سارا گھر خود کے قبضے میں رکھ لیا۔ ماں کو سمجھ نہیں آ رہی تھی کہ وہ میری پرورش کس طرح کرے گی، لیکن جیسے تیسے کر کے وہ میری تعلیم و تربیت کرنے لگی۔ جیسے ہی میں تھوڑی بڑی ہوئی، ماں اچانک گھر سے چلی گئی اور شام گئے واپس لوٹتی تھی۔ چچا چچی کے علاوہ محلے والے بھی ماں پر بہت زیادہ شک کرتے۔ نہ جانے ماں کہاں جاتی تھی۔ میں اس وقت 9 سال کی تھی۔ ماں سے کئی دفعہ یہ بات پوچھی، لیکن ماں ہر دفعہ یہ بات ٹال دیتی۔ ایک دن چچا نے ماں پر بہت گھٹیا الزامات لگائے کہ تم اچھی عورت نہیں ہو۔ میرے بھائی کی وفات ہوتے ہی تم نے ادھر ادھر منہ مارنا شروع کر دیا، کیونکہ چچا کا کہنا تھا کہ انہوں نے اپنے ایک دوست سے سنا کہ میری ماں کا کردار اچھا نہیں۔ مجھے حیرانگی ہوئی کہ ماں اپنی صفائی میں کچھ بھی نہیں کہہ رہی تھی، بلکہ بڑے آرام سے چچا کی باتیں سن کر اندر کمرے میں چلی گئی۔ میں اس وقت بہت چھوٹی تھی، لیکن چچا جتنے واضح الفاظ میں باتیں کر رہے تھے، یہ بات تو میں سمجھ گئی تھی کہ جو کچھ بھی ہو رہا ہے بالکل ٹھیک نہیں ہے۔ میں نے ماں سے بہت دفعہ پوچھنے کی کوشش کی، لیکن ماں ہر دفعہ انکار کر دیتی کہ ایسا کچھ بھی نہیں ہے۔ پھر ایک دن گرمیوں کے موسم میں باہر صحن میں لیٹی ہوئی تھی کہ ماں اٹھی اور رات کے اندھیرے میں گھر سے نکل گئی۔ میری جیسے ہی آنکھ کھلی، ماں کو گھر میں نہ پا کر خوف زدہ ہو گئی تھی۔ مجھے بہت زیادہ ڈر محسوس ہو رہا تھا۔ میرے گھر کا دروازہ چچا کے گھر میں ہی کھلتا تھا اور پھر وہاں سے راہداری سے گزر کر باہر جاتے تھے۔ میں جیسے ہی ڈرتی ہوئی چچا والے پورشن میں گئی، چچا لوگ سب سو رہے تھے۔ میں نے چچا کو جگایا اور انہیں بتایا کہ اماں گھر پر نہیں ہیں، وہ اچانک سے نہ جانے کہاں چلی گئی ہیں، جس نے چچا جان کو یہ سن کر بہت زیادہ غصہ دلایا۔ وہ غصے سے پھنکارتے ہوئے اٹھے اور بولے، آج تو میں اس عورت کو رنگے ہاتھوں پکڑوں گا۔ اس نے یہ کیا تماشا لگایا ہوا ہے، ہمیں کسی کے آگے سر اٹھانے کے قابل ہی نہیں چھوڑا۔ میں بلک بلک کر روئی تھی۔ نہ جانے ماں یہ سب کچھ کیا کر رہی تھی، انہیں میری بھی پرواہ نہیں تھی۔ کیا مائیں ایسی ہوتی ہیں؟ جب میں 11 سال کی تھی، ایک دن ماں نے مجھے ایک چابی دی۔ یہ چابی ایک صندوق کی تھی۔ ماں نے مجھے کہا کہ یہ صندوق تم اس وقت کھولنا جب تم 18 برس کی ہو جاؤ گی، اس سے پہلے اس صندوق کو نہ کھولنا اور اپنا بہت زیادہ خیال رکھنا۔ نہ جانے ماں ایسی باتیں کیوں کر رہی تھی۔ میری آنکھوں میں آنسو آ گئے۔ اب مجھے لگتا تھا کہ چچا کی ساری باتیں سچی ہیں۔ ماں مجھے چھوڑ کر کسی اور کے ساتھ شادی کرنا چاہتی ہیں۔ اسی رات کے اندھیرے میں ماں گھر سے چلی گئی اور واپس نہیں آئی تھی۔ کافی دن گزر جانے کے بعد سڑک کے کنارے سے میری ماں کی لاش ملی تھی۔ یہ کوئی نہیں جانتا تھا کہ میری ماں کے ساتھ کیا بیتی ہے اور کیسے ان کی موت ہوئی ہے۔ سب میری ماں کی کردار کشی کر رہے تھے۔ کوئی کہہ رہا تھا اس کے عاشق نے اسے مار کر پھینک دیا، جو اس کے پاس مال و دولت تھا وہ چھین لیا۔ میں اس وقت بالکل گم سم سی بیٹھی تھی۔ باقی بھی کچھ بولنے اور رونے کی سکت میرے اندر باقی نہیں رہی تھی۔ ماں کی موت نے مجھے اندر تک توڑ دیا۔ ماں کی موت کے ساتھ ساتھ دنیا والوں کے تانے ہمیشہ کے لیے میرا مقدر بن چکے تھے۔ چچا چچی کا رویہ میرے ساتھ بالکل بھی اچھا نہیں تھا۔ چچی جان بات بات پر میری ماں کے گندے کردار کا تانا مجھے دیتی۔ چچی جان کے گھر کے سارے کام میں کرتی تھی، لیکن پھر بھی وہ خوش نہیں ہوتی تھی۔ میرا دل چاہتا تھا یہاں سے دور چلی جاؤں، لیکن کہاں جاتی۔ ننیال میں ایک ماموں تھے، انہوں نے بھی کبھی مجھے اپنے ساتھ لے جانے کا نہیں بولا۔ ایک دن ماموں نہ جانے کیسے مجھ سے ملنے آ گئے۔ ماموں کو دیکھ کر میں زاروں قطار رونے لگی۔ میں ان سے بار بار کہہ رہی تھی، ماموں
مجھے یہاں نہیں رہنا، مجھے آپ کے ساتھ جانا ہے۔ لیکن دوسروں کے ساتھ ساتھ میری ماں کے سگے بھائی کو بھی میری ماں کا کردار اچھا نہیں نظر آ رہا تھا۔ تبھی ماموں نے کہا، تم اپنے خاندان والوں کے ساتھ ہی رہو تو بہتر ہوگا، کیونکہ جو گل تمہاری ماں نے کھلایا ہے اس کے بعد تمہیں یہاں سے لے جانا بھی مناسب نہیں۔ لیکن چچا جان بولے، تمہارا بھی کچھ فرض بنتا ہے، تمہاری بہن کی بیٹی ہے، کچھ دن لے جاؤ اپنے پاس رکھو۔ اس وقت ماموں جان کچھ شرمندہ ہوئے اور نہ چاہتے ہوئے بھی مجھے ساتھ لے گئے۔ لیکن ماموں کے گھر کا ماحول تو چچا کے گھر سے بھی زیادہ برا تھا۔ ممانی نہ تو مجھے دیکھنا چاہتی تھی اور نہ ہی گھر میں رکھنا چاہتی تھی۔ میں 2 دن صرف ماموں کے گھر رہی۔ ممانی نے میرا جینا حرام کر دیا۔ اب مجھے ایسے محسوس ہوتا کہ میں چچا کے گھر ہی ٹھیک تھی۔ کم سے کم چچا مجھ سے کبھی کبھار پیار سے بات تو کر لیا کرتے تھے۔ چچی جان تو شروع سے ہی ایسی تھی۔ اسی دن میں واپس چچا کے گھر آ گئی تھی۔ میں اپنی زندگی سے اکتا چکی تھی۔ ماں کی موت نے مجھ سے جینے کا حوصلہ چھین لیا تھا۔ میری زندگی میں اندھیرا ہی اندھیرا تھا۔ میں ہر دن زندگی سے چھٹکارا پانے کی کوشش کرتی تھی، لیکن ہر دفعہ ناکام رہتی تھی۔ دیکھتے ہی دیکھتے میں 17 برس کی ہو چکی تھی۔ 1 سال باقی رہ گیا تھا جب میں نے اپنی ماں کا وہ صندوق کھولنا چاہا۔ آخر اس میں ایسا کیا تھا کہ ماں مجھے یہ کہہ کر گئی تھی کہ میں 18 سال سے پہلے اسے کبھی نہیں کھولوں۔ کبھی کبھی تو میرا دل چاہتا کہ اس صندوق کو کھول کر دیکھ لوں کہ اس میں کیا ہے۔ پھر اپنی ماں کی وصیت یاد آ جاتی۔ لوگوں کے خیال میں میری ماں بہت بری عورت تھی، لیکن میرے لیے وہ میری کل کائنات تھی۔ جب سے وہ میری زندگی سے گئی تھی، میری زندگی بالکل اندھیری ہو چکی تھی۔ آخرکار وہ 1 سال بھی گزر گیا اور میں 18 سال کی ہو گئی۔ میٹرک کرنے کے بعد چچا نے میرا کالج جانا بند کر دیا تھا، جبکہ چچا کے سارے بچے اچھے اسکولوں میں تعلیم حاصل کر رہے تھے۔ 18 سال کی جس دن میں ہوئی، اسی دن میں نے اپنی الماری سے چابی نکالی اور ماں کے اس صندوق کے پاس جا کر سوچنے لگی کہ آخر اس صندوق میں ماں نے کیا رکھا تھا۔ آخرکار انتظار ختم ہوا۔ میں نے صندوق کا تالا کھولا۔ اس میں کچھ اتنا خاص نہیں تھا۔ ماں کے کچھ پرانے کپڑے تھے، لیکن ماں نے مجھے یہ کیوں کہا تھا کہ وہ صندوق میں 18 برس کے بعد ہی کھولوں؟ کپڑے میں ادھر ادھر کر کے دیکھنے لگی۔ نیچے مجھے ایک ڈائری ملی۔ میں اس ڈائری کو لے کر بیڈ پر جا کر بیٹھی اور اس کا ایک ایک ورق پڑھنا شروع کیا۔ اس ڈائری میں کچھ پرانی کہانیاں تھیں۔ ایسے لگتا تھا کہ ان ساری کہانیوں کا تعلق میری ماں سے ہے، کیونکہ ڈائری ساری میری ماں نے ہی لکھی ہوئی تھی۔ میں ڈائری کا ایک ایک پیج پڑھتے ہوئے آگے جا رہی تھی۔ ان کہانیوں میں کچھ ایسے جملے ملے جن کا تعلق کہیں نہ کہیں میری زندگی سے جڑا ہوا تھا۔ ان سب کو پڑھ کر ایک خوف کا احساس ہونے لگا۔ رات کے وقت میں یہ ڈائری پڑھ رہی تھی، تبھی مجھے باہر کے ماحول میں ایک عجیب و غریب سی آواز سنائی دینے لگی۔ ایسے محسوس ہو رہا تھا کہ کمرے کی ہر چیز اپنے آپ ہل رہی ہو۔ میں اس وقت بہت زیادہ پریشان تھی کہ آخر اس ڈائری کو کھولتے ہی ایسا کیا ہو گیا کہ ماحول ہی بدل کر رہ گیا ہے۔ مجھے سمجھ نہیں آ رہی تھی۔ ماں نے جو فقرے استعمال کیے تھے ان میں ایک عجیب سی جگہ کا ذکر تھا۔ آخر اس جگہ ایسا کیا ہوا تھا؟ میں نے جلدی سے ڈائری بند کی، کیونکہ ڈر اور خوف کے مارے میرے پورے جسم سے ٹھنڈے پسینے بہنے لگے۔ مجھے ایسے محسوس ہو رہا تھا کہ آس پاس کوئی ہے۔ اگلے دن جیسے ہی میں سو کر اٹھی، میری آنکھیں کافی سوجی ہوئی تھی، لیکن روٹین کے مطابق اپنے سارے کام نپٹا دیے۔ کیونکہ جلدی جلدی سارے کام نپٹا کر فارغ ہو کر میں ڈائری کے اگلے پیج پڑھنا چاہتی تھی کہ ماں کا یہ ڈائری لکھنے کا مقصد کیا ہے۔ جیسے ہی میں ڈائری کا اگلا صفحہ پڑھ رہی تھی تو اس میں کسی تعویذ کا ذکر کیا گیا تھا۔ ماں نے کہا تھا کہ یہ تعویذ جب مجھے ملے تو میں اسے خود سے الگ نہ کروں، نہیں تو میری جان کو خطرہ ہو سکتا ہے۔ اب مجھے سمجھ نہیں آ رہی تھی کہ ماں کس تعویذ کی بات کر رہی ہیں۔ آخر وہ مجھے ایسی باتیں کیوں بتا رہی ہیں؟ اب میں وہ تعویذ ڈھونڈنا چاہتی تھی۔ میں نے ماں کا پورا صندوق چھان مارا، لیکن مجھے کہیں سے وہ تعویذ نہیں ملا جس کا ماں نے ڈائری میں ذکر کیا تھا۔ میں بہت زیادہ پریشان تھی۔ کئی دن ایسے ہی گزر گئے، لیکن مجھے کہیں سے بھی وہ تعویذ نہیں ملا تھا۔ اس رات بھی میں اسی پریشانی میں تھی۔ میں ڈائری کو تب تک نہیں پڑھنا چاہتی تھی جب تک وہ تعویذ حاصل نہ کر لیتی۔ میں نے کمرے کی کھڑکی کھول دی کیونکہ باہر کی ٹھنڈی ہوا میں لینا چاہتی تھی۔ میری آنکھوں سے مسلسل آنسو جاری تھے۔ آج پھر ماں کی بہت زیادہ یاد آ رہی تھی۔ آج بھی دوپہر کو چچی نے مجھے اچھا خاصا ڈانٹا تھا۔ نہ جانے کیوں میرا سارا دن ماں کی ڈائری کی ان باتوں کی طرف چلا جاتا۔
और खाने में कोई ना कोई मैं गलती कर देती। आज भी नमक तेज़ होने की वजह से चची ने मेरी अच्छी खासी पिटाई की थी। और चची की बेटी, वो तो मुझे बात बात पर ऐसे बच्चों की तरह डांट देती। मैं उस खिड़की के पास खड़ी दीवार से टेक लगाए अपनी सोचों में गुम थे कि आखिर मेरे साथ ऐसा सब क्यों करते। तभी मुझे महसूस हुआ कि कोई अजीब सी ताकत मेरे करीब आ रही है। फिर अचानक से दरख्तों की टूटती शाहों की आवाज़ें आने लगी और फिर हवा इस तरह से चलने लगी जैसे खाली वीराना हो। सब कुछ जैसे एक नई शक्ल इख्तियार कर गया था। मैं जो कुछ महसूस कर रही थी वो मामूली नहीं था। मैंने जल्दी से खिड़की का पट बंद करना चाहा, लेकिन तभी मुझे एक अजीबोगरीब आवाज़ सुनाई दी। ये आवाज़ ना तो किसी इंसान की थी ना किसी जानवर की। फिर अचानक यहीं से एक खौफनाक और पुरस्रार सिसके सुनाई दी और अचानक से खिड़की दोबारा खुद ब खुद खुल गई। अब की बार मैं देखकर हक्का बक्का रह गई कि खिड़की खुद ब खुद कैसे खुल गई। मैंने दोबारा से खिड़की को बंद किया और खुद पर आयतुल कुर्सी का विर्द करके पूरे जिस्म पर कंबल ओढ़ा और लेट गई, क्योंकि अब मैं कंबल को अपने मुंह से नहीं उतारना चाहती थी। डर और खौफ इतना था कि मुझे ऐसे लगता कि मैं मुंह बाहर निकाल कर देखूंगी तो कोई आफत आन पड़ेगी। ये रात अल्लाह अल्लाह करके बमुश्किल गुजरी। सुबह उठते ही मैंने नमाज अदा की। नमाज अदा करने के बाद अल्लाह से दुआ मांगी कि या अल्लाह मेरी मुश्किल आसान कर दे। आखिर मेरी माँ मुझे क्या पैगाम देना चाहती थी? वो तावीज़, आखिर उसमें ऐसा क्या था? मैं जैसे ही जायनमाज़ तय लगाकर माँ के संदूक पर रखने लगी, एकदम से नीचे जा गिरी। संदूक मेरे नीचे गिरने की वजह से मेरे हाथ से आगे की तरफ धकेला गया था। उससे नीचे मुझे एक चमड़े में कैद तावीज़ मिला। यही वो तावीज़ है जिसका जिक्र माँ ने अपनी डायरी में किया था। मैंने जल्दी से वो तावीज़ उठाया और उसे देखने लगी, लेकिन वो देखते ही देखते एक नौजवान की शक्ल इख्तियार कर गया। मैं हक्का बक्का रह गई कि ये सब क्या है। ये नौजवान इंतहा का खूबसूरत था। उसकी आंखों में सुर्ख रंग की एक अजीब सी चमक थी, लेकिन उसका चेहरा कुछ अजीब सा महसूस होता था और उसकी एक गैर मामूली सर्द हवा जैसी महसूस हो रही थी मौजूदगी। मैं हैरानगी से उसकी तरफ देखने लगी और डरते हुए कपकपाने लगी, लेकिन उसके चेहरे की मुस्कुराहट बिल्कुल वाज़ेह थी। वो नौजवान मेरी तरफ देखते हुए मुझे कहने लगा, तुम्हें डरने की ज़रूरत नहीं है, मैं तुम्हें कोई नुकसान नहीं पहुंचाऊंगा, बल्कि मैं तो तुम्हारा खैर खा हूँ। कई सालों बाद बाहर दुनिया की हवा ली है। मैं बहुत सालों से इस तावीज़ में कैद था, तुमने मुझे आज़ाद करवा दिया। मैं तुम्हारा ग़ुलाम होने के साथ खैर खा भी हूँ, क्योंकि इससे पहले जो कुछ तुम्हारी माँ के साथ हुआ मैं उस सब का इजाला करना चाहता हूँ। मैं हैरानगी से उस खूबसूरत नौजवान की तरफ देखते हुए बोली, क्या मतलब, क्या हुआ था मेरी माँ के साथ? क्या तुम इस बारे में जानते हो? तभी उसने जवाब दिया, तुम्हें सब कुछ पता चल जाएगा, लेकिन अभी ये वक्त नहीं है कि तुम्हें बताऊं। अभी तो तुम्हारे घर का माहौल बिल्कुल अच्छा नहीं है। तुम्हारे चचा चाची का रवैया तुम्हारे साथ बिल्कुल ख़राब होता जा रहा है। तुम जानती हो तुम्हारे चचा तुम्हारा रिश्ता किसी बूढ़े आदमी से करना चाहते ताकि तुम्हें किसी बोझ की तरह सर से उतार फेंके। उसकी ये बात सुनकर हैरानगी का एक और झटका मुझे लगा कि इसे कैसे मालूम हुआ, ये कैसे ये सब कुछ कह रहा है। ये तो तावीज़ में कैद था, क्या ये कोई जिन ज़्यादा है? ये बात तो मैं समझ गई थी कि ये कोई इंसान नहीं हो सकता। मैंने उससे पूछा कि तुम कौन हो? वो बोला, मैं एक जिन ज़्यादा हूँ और यहाँ तुम्हारी माँ की मदद के लिए आया हूँ, इसलिए तुम डरो नहीं। मैंने मुश्किल से ख़ुद को संभाला था और बोली कि लेकिन तुम मदद क्यों करना चाहते हो? तो उसने जवाब दिया, क्योंकि तुम्हारी माँ के साथ जो कुछ हुआ वो बिल्कुल ठीक नहीं था। मैं ये नहीं चाहता था कि तारीख़ दोबारा से दोहराई जाए, क्योंकि तुम्हें ये डायरी मिलने का मकसद यही था कि तुम अपने असली मकसद तक पहुंच जाओ। तुम्हारी माँ की मौत कुदरती नहीं थी, बल्कि उनका कत्ल हुआ था। ये बात सुनते ही मैं हक्का बक्का रह गई। मेरे दिल में सबसे पहला ख्याल तो यही आया कि चचा चाची ने दौलत के लिए मेरी माँ को कत्ल कर दिया। नहीं नहीं, ऐसा नहीं हो सकता। अभी मैं यही सोच रही थी, तभी वो जिनज़ादा बोला, नहीं, तुम्हारे चचा चाची ने तुम्हारी माँ को कत्ल नहीं किया, बल्कि तुम्हारी माँ का कातिल कोई आम इंसान नहीं, एक हवाई मखलूक है। तुम चाहो तो अपनी माँ की रूह को सुकून देने के लिए अपना बदला ले सकती हो। अब ये तुम पर इन्हिसार करता है कि तुम माफ़ी देना चाहती हो या फिर खून का बदला खून से देना चाहती हो, क्योंकि जिस किसी ने भी तुम्हारी माँ का कत्ल किया है वो अपने किए पर बिल्कुल नहीं पछताता, बल्कि वो तुम्हारी भी जान लेना चाहता है। लेकिन मैं नहीं चाहता। मैं कई सालों से तुम्हारे इसी कमरे में था।
लेकिन फिर भी कभी तुम्हें तंग नहीं किया, क्योंकि मैं इस तावीज़ के अंदर ही था। तुम्हें बिल्कुल अपने घर के फ़र्द की तरह ही समझता हूँ, इसीलिए तुम्हारा ख्याल रखना मुझ पर लाजिम हो गया। उसकी ये बातें मुझे हैरान कर रही थी। मैं उससे पूछना चाहती थी कि वो क्यों तावीज़ में कैद था, लेकिन उसने भी मुझे ये सब कुछ पूछने से मना कर दिया और बोला, वक्त आने पर तुम्हें सब कुछ बता दूंगा, लेकिन इस वक्त सबसे पहले तुम्हारे घर के हालात ठीक करना है। उसके बाद वो जिनज़ादा वक्तन फ़क्तन चचा चची को डराता। चची का रवैया मेरे साथ भी कुछ बेहतर हो गया था। अब जो वो मेरे रिश्ते के बारे में इधर के उधर चक्कर काटती फिर रही थी, सब कुछ ख़त्म हो गया था कि वो जिनज़ादा कहने लगा कि अगर तुम अपनी तालीम जारी रखना चाहती हो तो हासिल कर लो। इसीलिए अगर मैं अपनी अब तालीम मुकम्मल करने से पहले अपनी माँ के बारे में मालूम करना चाहती थी कि आखिर ऐसा मेरी माँ की ज़िंदगी में क्या हुआ था। मैं ये साबित करना चाहती थी कि मेरी माँ एक बदकिरदार औरत नहीं थी। ये सिर्फ़ और सिर्फ उस जिनज़ादे के सहारे की बदौलत था। जिनज़ादा शहज़ाद जहाँ इंतहा का खूबसूरत था, वहाँ बहुत ज़्यादा नरम दिल भी था। शहज़ाद की मोहब्बत हर रोज़ मेरे दिल को सराब करती थी। वो मुझे बेहद पसंद करता था। हर रोज़ जैसे ही मैं अपने कमरे में जाती तो शहज़ाद वहाँ आ जाता, मुझसे ढेरों बातें करता, दिलासे देता कि हर दुख सुख में ज़िंदगी के किसी मोड़ पर अकेला नहीं छोड़ूंगा। जहाँ खुद को अकेला पाओगी मैं मौजूद हूँगा, इसलिए कभी ना सोचना कि तुम अकेली हो। शहज़ाद की ये बातें मुझे हौसला देती। मैं शहज़ाद से टूटकर मोहब्बत करने लगी, लेकिन ये बात मैं जानती थी कि वो जिनज़ादा है और सिर्फ मेरी मदद करने के लिए इंसानी दुनिया में है। लेकिन फिर शहज़ाद की प्यार भरी बातें मुझे उसके बारे में सोचने पर मजबूर करती। उस दिन भी मैं बहुत परेशान थी कि आखिर मेरी माँ मुझे क्या कहना चाहती थी, क्योंकि माँ की डायरी के अगले सारे पेज खाली थे। मैं जल्द से जल्द उस राज तक पहुँचना चाहती थी। ये शहज़ाद की मदद के अलावा मुमकिन नहीं था। शहज़ाद उस दिन मुझे मिलने आए, तभी मैं बोली कि तुम एक काम करोगे? वो बोला, हाँ बताओ क्या काम है। तभी मैंने जवाब दिया। अभी मैं उससे यही बात कर रही थी कि बाहर से किसी ने दरवाज़ा खटखटाया। मेरा दिल ज़ोर से धड़कने लगा कि अगर चची चचा ने किसी में से शहज़ाद को यहाँ देख लिया, जाने क्या सोच रहे हैं। पहले ही मेरी माँ का किरदार बहुत दागदार है, कहीं मुझे भी वैसा ही ना समझ लें। मेरी माँ को गाली दी जाएगी। मैं फिक्रमंदी से शहज़ाद की तरफ देखने लगी। शहज़ाद बोला, दरवाज़ा खोलो, मैं उन्हें नज़र नहीं आऊँगा। तुम हर बार ये बात क्यों भूल जाती हो कि मैं आम इंसान नहीं बल्कि जिनज़ाद हूँ। मैं सिर्फ तुम्हें नज़र आता हूँ, किसी को नज़र नहीं आता। मैंने दरवाज़ा खोला। चाची जान दरवाजे पर थी। वो बता रही थी कि कल उनके किसी दूर के कज़न की शादी है तो मैं उनके साथ जाऊँ। मैंने साफ मना कर दिया कि मैं नहीं जाऊँगी, मेरी तबीयत बेहतर नहीं है, इसी वजह से घर पर रुकूँगी, आप लोग चले जाइएगा। चाची जान ने एक दो दफ़ा कहा जाने का, फिर मेरे मना करने पर वो खामोशी से कमरे से निकल गई। मैंने चाची जान के साथ जाने से सिर्फ इसलिए मना किया था क्योंकि मैं माँ के कातिलों तक पहुँचना चाहती थी, एक मिनट भी ज़ाया नहीं करना चाहती थी। मैं दरवाज़ा बंद करके दोबारा से शहज़ाद के सामने आई और बोली, शहज़ाद, एक तुम ही हो जो मेरी मदद कर सकते हो। तुम जिनज़ादे हो, लेकिन फिर भी दुनिया जहान में तुमसे ज़्यादा यकीन करती हूँ। मुझे यकीन है कि तुम मेरा भरोसा कभी नहीं तोड़ोगे। वो मुझे देखकर मुस्कुराया और अपना हाथ मेरे हाथ पर रखते हुए बोला, मैं तुमसे वादा करता हूँ कि तुम्हारा भरोसा नहीं तोड़ूंगा, हमेशा साथ दूंगा। सिर्फ इस वजह से नहीं कि तुमसे मोहब्बत करता हूँ, बल्कि इस वजह से कि मैं किसी और से भी वादा कर चुका हूँ तुम्हारा ख्याल रखूँगा, चाहे उसके लिए मेरी जान क्यों ना चली जाए। मैं हैरानगी से उसकी तरफ देखते हुए बोली, क्या मतलब, किससे वादा कर चुकी हो? तभी उसने जवाब दिया, ये तुम्हें सब कुछ बताऊँगा, छुपाऊँगा नहीं। फिर तुम चाहे मुझसे नफरत ही क्यों ना करने लग जाओ। मैं घूरते हुए उसकी तरफ देखने लगी और बोली, क्यों ऐसा बोल रहे हो? मैं तुमसे क्यों नफरत करूँगी? एक तुम ही हो जो मुझे सारी दुनिया में अच्छे लगते हो, मेरी बात समझ भी लेते हो, ये सवाल ही नहीं पैदा होता कि तुमसे नफरत करूं। तभी वो बोला, ये तो आने वाला वक्त ही बताएगा, हो सकता है कि मैं तुम्हारा गुनहगार हूँ। मैं बोली, छोड़ो इन बातों को, मुझे इस वक्त तुम्हारी मदद की ज़रूरत है। शहज़ाद ने जवाब दिया, कैसी मदद? मैंने लंबी सांस भरी और बोली, काली पहाड़ी के बारे में जानते हो कहाँ है? मुझे उस काली पहाड़ी तक ले चलो। मेरी बात सुनकर शहज़ाद बौखला गया और बोला, क्या मतलब काली पहाड़ी? तुम उस काली पहाड़ी पर क्यों जाना चाहती हो? तभी मैं बोली, उस काली पहाड़ी से ही तो मुझे मेरी माँ के कातिलों का पता चलेगा। तुम बताओ, तुम जानते हो ना काली पहाड़ी के बारे में, क्योंकि तुम तो जिन्नात की दुनिया से हो। मैं उस काली पहाड़ के बारे में जानना चाहती हूँ, तुम मेरी मदद करोगे ना? शहज़ाद कुछ देर खामोश रहा, फिर काफ़ी देर बाद उसने खामोशी तोड़ी और बोला, हाँ मैं तुम्हारी मदद करूँगा, लेकिन अभी उसका वक्त नहीं है।
اگر ابھی تم میرے ساتھ کالی پہاڑی پر گئی تو تمہاری جان کو خطرہ ہو سکتا ہے، اس لیے پہلے تمہیں خود کو تیار کرنا ہوگا۔ میں حیرانی سے اس کی طرف دیکھتے ہوئے بولی، کیا مطلب خود کو تیار کرنا ہوگا؟ کیسے تیار کرنا ہوگا؟ وہ بولا، میں تمہیں سب کچھ بتا دوں گا، تمہیں ایک عمل کرنا پڑے گا۔ وہ 40 دن کا چلہ ہے، تم وہ کاٹ لو گی تو پھر تم اس کالی پہاڑی تک جا سکتی ہو۔ کالی پہاڑی تک جانے کے لیے تمہارے راستے میں بہت مشکلات آئیں گی۔ جب تم چلہ کاٹ لو گی اور اس کے بعد تمہارے اندر ان مشکلات سے لڑنے کی بھی ہمت پیدا ہوگی۔ تبھی میں اس کی طرف دیکھتے ہوئے بولی، تم تو جن زاد ہو، دوست بنانے کا کیا فائدہ؟ مجھے تو تم کہہ رہی تھی کہ تم ہر حال میں میری مدد کرو گے، تم تو بیچ مائن دہار میں ہی چھوڑ رہے ہو۔ تبھی اس نے جواب دیا، نہیں، میں تمہیں چھوڑ نہیں رہا بلکہ آنے والے خطرات سے آگاہ کر رہا ہوں، کیونکہ تمہیں کچھ معلوم ہوگا تو بآسانی اپنی منزل تک پہنچو گی۔ میں نے شہزاد کو جواب دیا، کیا تم چلہ کاٹنے میں میری مدد کر سکتے ہو؟ اس نے جواب دیا، میں صرف اتنی مدد کر سکتا ہوں کہ تمہیں سارا طریقہ بتا دوں گا، لیکن آگے تمہیں کام خود کرنا پڑے گا، کیونکہ میں جن زیادہ ہوں اس لیے چلے کے درمیان نہیں آ سکتا اور نہ تمہاری مدد کر سکوں گا۔ ہاں، اس کے بعد میں تمہاری ہر مشکل میں کھڑا ہوں گا اور اس مشکل کو تمہیں اکیلے ہی برداشت کرنا پڑے گا۔ اب ڈر اور خوف کی ایک لہر میرے وجود میں دوڑ گئی کہ میں یہ سب کچھ کیسے کروں گی۔ میری ماں کی جان تو ایسے ہی خطرات میں گئی تھی۔ ماں کی ڈائری پڑھ کر مجھے یہ بات تو پتہ چل گئی تھی کہ ماں کسی جن زادے کی بات مان کر اس کالی پہاڑی تک پہنچی تھی۔ اب بھی میں اس جن زادے کی مدد لے کر اس کالی پہاڑی تک جانا چاہتی تھی۔ اچانک سے میرے ذہن میں بات آئی کہ کہیں وہ جن زادہ وہ شہزاد ہی تو نہیں تھا جو میری ماں کو کالی پہاڑی تک لے کر گیا تھا۔ میں یہ بات شہزاد سے پوچھنے والی تھی کہ اچانک وہ وہاں سے غائب ہو گیا۔ کافی دیر تک میں بند کمرے میں اسے پکارتی رہی، لیکن وہ میری آواز نہیں سن رہا تھا۔ میں کچھ پریشان ہو گئی۔ ساری رات پریشانی میں گزری۔ میں صبح کا انتظار کر رہی تھی۔ اگلے دن سارے گھر والے شادی میں جا رہے تھے، میں گھر میں اکیلی تھی۔ میں نے سوچا کہ شہزاد کو دن میں بلاؤں گی اور اس سے پوچھوں گی کہ آخر وہ پہلے مجھ سے کیا بات کر رہا تھا، کہ جب میں اس کی حقیقت جانوں گی تو وہ اس سے نفرت کرنے لگوں گی۔ کیا یہ وہی جن تو نہیں تھا جو میری ماں کو اس کالی پہاڑی تک لے گیا اور ماں کو اچھی زندگی کے خواب دکھائے کہ وہ اور اس کی بیٹی خوبصورت لمحات گزاریں گی، کوئی مصیبت پریشانی ان کی زندگی میں نہیں آئے گی۔ میری ماں کی خوشیوں کے لیے اس کو کالی پہاڑی تک وہ لے گیا۔ کیا اب شہزاد دوبارہ سے لوٹ آیا ہے اور مجھے بھی ایسے ہی مروانا چاہتا ہے جیسے میری ماں کو مروایا تھا؟ میں بہت فکر مند تھی۔ اگلے دن جیسے ہی شہزاد آیا، میں گھر میں اکیلی تھی۔ میں نے اس سے پہلا سوال یہی کیا، تم ہی قاتل ہو نا میری ماں کے؟ وہ حیرانگی سے میری طرف دیکھنے لگا، ایسے لگ رہا تھا جیسے وہ بہت پریشان ہو گیا ہو، اور بولا، تم سے کس نے کہہ دیا کہ میں قاتل ہوں تمہاری ماں کا؟ کیا تم مجھ پر اتنا بھی یقین نہیں کرتی؟ تبھی میں نے جواب دیا، میں نے اپنی ماں کی ڈائری کا ایک ایک صفحہ پڑھا ہے۔ انہوں نے اپنی ڈائری میں یہی لکھا ہے کہ ایک درخت کے نیچے ایک جن ملا، وہ اس کی مدد کرنا چاہتا تھا اور وہ اسے کالی پہاڑی تک لے جانا چاہتا تھا تاکہ اس کے مقدر کا فیصلہ اور اس کی قسمت اچھی ہو جائے، مال و دولت آ جائے جسے اس کی بیٹی اور وہ ہمیشہ عیش و عشرت کی زندگی گزارے۔ اور میری ماں اندر کمرے میں بند ہو کر یا پھر قبرستان میں جا کر چلے کاٹا کرتی تھی۔ لوگ یہی سمجھتے تھے کہ میری ماں بدکار عورت ہے، وہ رات کے اندھیرے میں کسی غیر مرد سے ملنے جاتی ہے۔ وہ جس سے ملتی تھی کوئی غیر مرد نہیں تھا، وہ بھی تمہاری طرح کا جن زیادہ تھا۔ اب میری سمجھ میں بات نہیں آ رہی تھی کہ کہیں وہ جن زیادہ تم ہی تو نہیں ہو، اور تم اس تعویذ میں کیسے قید تھے؟ وہ تعویذ میری ماں کے صندوق کے نیچے سے کیسے نکلا؟ بہت سارے سوالات میں ایک ہی زبان میں شہزاد سے کر گئی۔ شہزاد میری طرف دیکھتے ہوئے بولا، دیکھو، میں تمہاری ماں کا قاتل نہیں ہوں۔ ہاں، ہو سکتا ہے کہیں نہ کہیں واقعے میں میرا تعلق ہو، میں تمہیں وہ بتا دوں گا، لیکن اس وقت تک نہیں جب تک تم اپنے مقصد تک پہنچ نہیں جاتی۔ اس سے پہلے مجھ سے پوچھنے کی کوشش مت کرنا، کیونکہ میں تمہیں نہیں بتا سکوں گا۔ نہ جانے کیوں مجھے شہزاد کی باتوں پر یقین ہونے لگا تھا۔ میں اس سے بار بار کالی پہاڑی تک جانے کا کہتی، لیکن اس کی پہلی شرط یہی تھی کہ میں پہلے 40 دن کا چلہ پورا کروں، اور یہ چلہ مجھے رات کے اندھیرے میں ہی پورا کرنا تھا۔ میں نے اسے صاف کہہ دیا تھا کہ میں کسی قبرستان میں جا کر چلہ نہیں کاٹوں گی۔ اس نے مجھے اتنی اجازت دے دی تھی کہ میں یہ چلہ اپنے گھر کے کمرے میں ہی کاٹ سکتی ہوں، لیکن 40 دن تک میں شہزاد ایک دن بھی میرے پاس نہیں آئے گا اور نہ ہی میری مدد کرے گا۔ میں اس بات کے لیے راضی ہو گئی تھی۔ مجھے ساری دنیا کے سامنے اپنی ماں کو بے قصور ثابت کرنا تھا اور اپنی ماں کے قاتلوں کا بدلہ لینا تھا۔ جانے کہاں سے میرے اندر اتنی ہمت آ گئی کہ میں ہر مشکل سے لڑ جانے کے لیے تیار تھی۔ شہزاد نے مجھے چلہ کاٹنے کا سارا طریقہ بتا دیا۔ اسی رات 40 دن کے لیے مجھے شہزاد الوداع کہہ کر چلا گیا۔ اس نے مجھ سے وعدہ کیا
کہ پورے 40 دن بعد وہ مجھے رات کے 12 بجے ہی ملے گا۔ میں بہت زیادہ ڈر محسوس کر رہی تھی، لیکن میں ڈر کے مارے اپنے حوصلے پست نہیں کرنا چاہتی تھی، اسی لیے میں نے ہمت پکڑی اور شہزاد کے جانے کے بعد جب سب لوگ سو گئے تو میں نے اپنے کمرے کا دروازہ بند کیا اور چلہ کاٹنے کی تیاری کرنے لگی۔ میں نے اپنے کمرے میں گول دائرہ لگایا اور چاروں طرف موم بتیاں جلا دی، لائٹ بالکل بند کر دی تھی، اور میں خود اس دائرے کے اندر بیٹھ کر شہزاد کا بتایا ہوا عمل شروع کر چکی تھی۔ جب میں نے عمل شروع کیا اسی وقت مجھے ایسے محسوس ہوا کہ میرے سامنے خوفناک شکل کا آدمی کھڑا ہے۔ اس کی شکل انتہائی بھیانک تھی، وہ نہ تو انسان تھا نہ ہی جانور۔ میں یہ بات تو سمجھ گئی تھی کہ وہ کوئی جن ذات ہی ہے جو اپنے اصلی روپ میں میرے سامنے آیا ہے، مجھے ڈرانے کی کوشش کر رہا تھا، لیکن میں ثابت قدم رہی۔ میں نے آنکھیں بند کی اور اپنا ورد جاری رکھا۔ اسی طرح کئی دفعہ میرے راستے میں بہت مشکلات آئیں، لیکن پہلی رات کی مشکلات میں نے ساری برداشت کی اور اپنا چلہ مکمل کیا۔ صبح 4 بجے میرا چلہ مکمل ہو گیا تھا، جسے میں نے رات کے 12 بجے شروع کیا تھا۔ 4 گھنٹے کا یہ عمل میرے لیے بہت زیادہ مشکل تھا۔ میری طبیعت بے حد خراب ہونے لگی تھی۔ صبح ہوتے ہی مجھے تیز بخار تھا۔ میں نے بخار کی حالت میں ہی سب کچھ سمیٹ دیا تاکہ گھر میں کسی کو اس بات کا پتہ نہ چل سکے کہ میں کیا کر رہی ہوں، لیکن بخار کی وجہ سے میرے اندر اٹھنے کی ہمت نہیں تھی۔ چچا جان نے جیسے ہی مجھے دیکھا کچھ پریشان ہو گئے، ڈاکٹر کو بلا کر مجھے میڈیسن دلوائی۔ شام تک مجھے کچھ افاقہ ہو گیا۔ اگلی رات پھر مجھے اپنے اگلے قدم کا انتظار کرنا تھا۔ میں نے سب کے سو جانے کے بعد اسی طرح سے دوبارہ سے اپنا عمل شروع کر دیا۔ آج کی رات کل کی رات سے تھوڑی آسان تھی، لیکن مشکلات آج بھی بہت زیادہ آئی تھی۔ میں سب سے ڈٹ کر مقابلہ کر رہی تھی۔ کل کی نسبت اس دن میری طبیعت کچھ زیادہ خراب نہیں ہوئی تھی، لیکن طبیعت ابھی بھی ٹھیک نہیں تھی۔ ایسے ہی میں نے 40 دن کا چلہ مکمل کر لیا۔ جیسے ہی 40 دن پورے ہوئے، رات کے 12 بجے شہزاد بالکل میرے سامنے تھا۔ مجھے دیکھ کر وہ بہت خوش تھا اور کہہ رہا تھا، میں نے جیسا سوچا تھا تم بالکل ویسے ہی بہت بہادر ہو۔ اب تم اس کالی پہاڑی تک جا سکتی ہو، کیونکہ تم اس قابل ہو چکی ہو کہ تم کئی مصیبتوں کا مقابلہ کر لو گی، کیونکہ راستے میں آنے والی مصیبتیں بہت بڑی ہیں۔ جہاں تو میں تمہارے ساتھ ہوں، لیکن شاید تمہاری مدد کرنے میں تھوڑا ناکام رہوں گا، کیونکہ وہاں میری پانچ بہت کم ہے، کیونکہ وہ جنات کی وادی ہے، اور جنات کی وادی میں جنات پرواہ نہیں کر سکتے، کیونکہ اگر کوئی جن دوسرے جن پر وار کرے تو اپنی ساری طاقتیں کھو بیٹھتا ہے۔ ہاں، اگر کوئی جن زیادہ خود سے مجھ پر وار کرتا ہے اور پھر میں اس پر وار کروں تو اس کی طاقتیں ختم ہوں گی، میری نہیں۔ میں پہلے وار کروں گا، وہ بھی کسی آدم زادی کے لیے، تو میری طاقتوں کے ساتھ میری جسمانی طاقت بھی ختم ہو جائے گی۔ اسی لیے میں تم سے چلہ کاٹنے کا کہہ رہا تھا۔ میں بھی بہت خوش تھی، لیکن اس وقت تھوڑی پریشانی ہوئی کہ میں اس کالی پہاڑی تک شہزاد کے ساتھ کیسے جاؤں گی، چچا چچی سے کیا بولوں گی، نہ جانے وہ کیا سوچیں گے۔ تبھی شہزاد نے میرا مسئلہ حل کر دیا اور وہ بولا، تمہیں اس بارے میں فکر مند ہونے کی ضرورت نہیں ہے، میں تمہاری جگہ تمہارا سایہ چھوڑ کر جاؤں گا۔ تمہارے چچے چچی کو پتہ بھی نہیں چلے گا کہ تم نہیں ہو، بلکہ وہ تمہارا ایکس ہے، وہ تمہیں ہی سمجھیں گے، لیکن تمہیں حقیقت میں میرے ساتھ اس کالی پہاڑی تک چلی جاؤ گی۔ مجھے شہزاد کا یہ آئیڈیا بہت اچھا لگا۔ اسی رات کے 12 بجنے کے بعد مجھے اور شہزاد کو اس کالی پہاڑی پر پہنچنا تھا جس کا ذکر میری ماں نے اس ڈائری میں کیا تھا، لیکن اس کے بعد ڈائری بالکل خالی تھی، جس سے میں یہ سمجھی تھی کہ میری ماں کی موت اسی کالی پہاڑی میں ہوئی تھی، کیونکہ اس کے بعد میری ماں واپس نہیں آئی تھی۔ شہزاد نے میرا ہاتھ پکڑا اور مجھے لے کر اچانک ہوا میں گھومنے لگا۔ ہم دونوں ہوا میں اٹھتے اٹھتے ایک عجیب سی جگہ پر پہنچے تھے جہاں ہر طرف ویرانہ ہی ویرانہ تھا۔ وہاں جا کر ہم دونوں اترے تھے۔ شہزاد میرا ہاتھ پکڑتے ہوئے آگے کی طرف بڑھا، تبھی میں دور سے نظر آتی اس کالی پہاڑی پر میری نظر پڑی، جو بالکل کالی سیاہ اور بہت بلند تھی۔ شہزاد نے مجھے بتایا کہ اس پہاڑی کو مجھے پیدل چل کر ہی کراس کرنا پڑے گا، کیونکہ یہاں پر وہ مجھ پر جادو نہیں کر سکتا۔ میں نے بہت ہمت پکڑی اور شہزاد کا ہاتھ چھوڑ دیا اور اس کالی پہاڑی کو پار کرنے لگی۔ جیسے جیسے میں تھوڑا اوپر کو جاتی، ایک عجیب و غریب سی چیز مجھے زور کا دھکا دیتی، میں پیچھے کی طرف گر جاتی۔ 3 سے 4 دفعہ میرے ساتھ ایسا ہی ہوا، جبکہ شہزاد بآسانی پہاڑی کے اوپر چڑھ گیا تھا۔ مجھے یہ بات معلوم تو تھی کہ یہ ایک جن زیادہ ہے، اسی وجہ سے اس کے لیے کوئی مشکل نہیں، لیکن کیا یہ اپنے جادو کے ذریعے مجھے اس پار نہیں لے جا سکتا تھا؟ کیا یہ ایسا جادو نہیں کر سکتا؟
آج مجھے شہزاد پر غصہ آ رہا تھا۔ پھر میں نے سوچا کہ شاید اس کی کوئی مجبوری ہے۔ میں نے کسی نہ کسی طرح کر کے وہ پہاڑی پار کر لی۔ اب میں شہزاد کے ساتھ اسی پرانے کھنڈر نما گھر میں پہنچی جو شہر کے باہر ایک ویران اور سنسان علاقے میں واقع تھا۔ جیسے ہی اس کالی پہاڑی کو پار کرنے کے بعد میں یہاں پر آئی تھی، جس کے بارے میں ماں نے اپنی ڈائری میں بیان کیا تھا، جہاں میری ماں کی پراسرار موت ہوئی تھی۔ جب مجھے یہ بات یاد آئی تو میرا پورا جسم سرد پڑ گیا تھا۔ مجھے جیسے اندر ہی میں نے قدم رکھا تو دروازہ خود بخود بند ہو گیا۔ شہزاد بھی اندر داخل ہو چکا تھا۔ تبھی ایک پراسرار سی سرد ہوا جسم کو چیرتی ہوئی نکلی تھی۔ اب کی بار میرا دل زور زور سے دھڑکنے لگا اور خوف کے مارے میرے جسم میں جھرجھری دوڑ گئی۔ اندر کی فضا گہرے سیاہ اور غمگین آوازوں سے بھری ہوئی تھی۔ یہی وہ جگہ ہے جہاں اپنی ماں کی خاطر آج میں وہ راز معلوم کر لوں گی۔ میں یہی سوچ رہی تھی کہ شہزاد نے مجھ پر ایک گہری نظر ڈالی اور پھر ایک بے آواز گہرا سانس بھرتا رہا، جیسے کچھ محسوس کر رہا ہو۔ اچانک ایک آواز سنائی دی، ایک چھناکے کی آواز، جیسے کوئی دیوار سے کچھ رگڑ بھی رہا ہو۔ میرا تو دل زور سے دھڑکنے لگا اور میں پیچھے ہٹنا چاہتی تھی، مگر شہزاد نے مجھے روک لیا اور بولا، نہیں، تم یہاں نہیں رک سکتی۔ اگر تم رکی تو کچھ بھی حاصل نہیں کر سکو گی۔ تبھی مجھے ایک آواز سنائی دی، روزینہ، میری بیٹی روزی۔ میں حیرانگی سے ادھر ادھر دیکھنے لگی، کیونکہ ایسی آواز تو میری ماں دیتی تھی، لیکن میری ماں وہ تو مر چکی ہے، ان کا تو نماز جنازہ بھی ہو گیا ہے۔ تو پھر یہ آواز، شہزاد بولا، رکو روزینہ، یہ کوئی عام آواز نہیں ہے کہ یہ تمہاری ماں کی آواز ہے جو تمہیں ہمت دینا چاہتی ہے۔ میں حیرانگی سے شہزاد کی طرف دیکھنے لگی اور بولی، لیکن میری ماں تو مر چکی ہے، میری ماں کی آواز کیسے آ رہی ہے؟ تبھی اس نے جواب دیا، تمہاری ماں مری ضرور ہے، لیکن سب سے زیادہ وہ تمہارے بارے میں سوچتی ہے، اسی لیے تمہیں کسی مشکل میں نہیں دیکھنا چاہتی، شاید اسی لیے تمہیں پکار رہی ہیں۔ اچانک سے خود بخود اس کھنڈر نما گھر کا دروازہ کھلا اور سامنے کی دیوار سے خون کی دھاریں بہنے لگی، جیسے کسی نے خون سے لکھا ہو، تمہاری ماں کو بھی نہیں چھوڑا، اور اب تمہاری باری ہے، اب تم یہ دنیا چھوڑ دو گی۔ پھر آہستہ آہستہ میں کانپتی ہوئی ایک سائڈ پر ہو گئی، لیکن پھر شہزاد نے مجھے روک لیا اور بولا، یہی وہ جگہ ہے جہاں تمہاری ماں کی تقدیر کا راز چھپا ہے روزینہ، لیکن تمہیں ماں کی موت کی حقیقت کا سامنا کرنا ہوگا۔ اپنے اندر ہمت پیدا کرو، کیونکہ یہ جو کچھ بھی ہو رہا ہے یہ سب حقیقی نہیں ہے، یہ سب تخلیقی ہے، تخلیقی، اسی لیے نہ ہی ڈرو تو بہتر ہوگا۔ اسی لمحے دیوار سے سایہ نکل کر میرے بالکل سامنے قریب آ گیا۔ یہ شکل آہستہ آہستہ نمودار ہونے لگی۔ وہ بالکل میری ماں جیسی تھی، لیکن اس کے چہرے پر ایسی وحشت بھری مسکراہٹ تھی جو انسانیت سے باہر لگتی تھی۔ اس کی آنکھوں میں سیاہی اور خون کا رنگ گہرا تھا۔ ابھی وہ میری ماں کی شکل والی عورت بولی، تمہاری ماں ہوں روزینہ، تمہیں کبھی بھی نہیں بچا سکتی، تمہیں میرے پیچھے آنا ہوگا۔ اور پھر اس کا پورے کا پورا وجود ایک بادل کی طرح تحلیل ہو کر ماضی کی شکل میں بدلنے لگا۔ اچانک سے شہزاد کی آنکھوں میں بھی خوف کا سحر آ گیا، کیونکہ وہ جانتا تھا کہ یہ کوئی عام انسان نہیں ہے جسے وہ ڈرا دے گا، بلکہ وہ ایک ہوائی مخلوق تھی جو میری ماں کی شکل میں آ کر مجھے پھنسانا چاہتی تھی۔ میری سانسیں جیسے رک گئی، میرے دل میں خوف کا طوفان آ گیا تھا۔ میں پیچھے ہٹنا چاہتی تھی، لیکن شہزاد مجھ سے کچھ فاصلے پر تھا۔ وہ بولا، میں تمہارے ساتھ ہوں۔ یہ اس کی باتیں تھی جو مجھے ہمت دیتی تھی۔ میں نے جیسے ہی آگے بڑھنے کی کوشش کی، مٹی کے اندر دھنسنے لگی۔ جیسے جیسے میں زمین میں دفن ہو رہی تھی، اس کھنڈر نما بند گھر میں میری آوازیں گونجنے لگی، شہزاد مجھے بچاؤ نا، میرے ساتھ کیا ہو رہا ہے؟ شہزاد آگے بڑھنا چاہتا تھا اور مجھے بچانا چاہتا تھا۔ اس دن شہزاد بہت پریشان تھا۔ میں نے پھر اچانک سے ایک غمگین اور کچک دینے والی ہنسی کی آواز سنی۔ تمام روشنی اندھیرے میں گم ہو گئی تھی۔ خون کی ندی میرے قدموں کے نیچے سے بہہ کر جا رہی تھی۔ میں نے شہزاد کی طرف دیکھا، وہ بالکل میرے پاس تھا اور بہت خوش تھا کہ میں نے ہمت نہیں ہاری۔ وہ میری ماں کی شکل دکھائی دینے والی ہوائی مخلوق کو دیکھتے ہوئے اسے آواز دینے لگا کہ آؤ، ہم تم سے ڈرتے نہیں ہیں، تمہارا کھیل ختم۔
بہت سے انسانوں کی جانیں لے لی تم نے۔ پھر میں بھی بولی کہ ہاں آؤ سامنے، میں بھی تم سے ڈرتی نہیں ہوں، میں تجھ سے صرف اور صرف اپنی ماں کا بدلہ لینے نہیں آئی بلکہ تمہیں بے نقاب کرنے آئی ہوں، سامنے آؤ۔ تبھی ایک زوردار جھٹکے سے اس نے زمین کے اندر مجھے دھسا دیا۔ اب میرا صرف منہ نظر آ رہا تھا۔ شہزاد مجھے اس حالت میں دیکھ کر تڑپ اٹھا۔ وہ میری طرف آیا، جیسے ہی میرے قریب آیا اس ہوائی مخلوق سے بولا، تم کوئی جادو نہیں کر سکتے، اس سب کی طاقت میرے پاس بھی ہے۔ تبھی وہ ہوائی مخلوق میری ماں کی شکل سے ایک انتہائی بھیانک شکل اختیار کر گئی، جہاں خوف کی ایک لہر دوڑی تھی۔ یہ عجیب و غریب سی شکل کا آدمی تھا جو جنات کا آدمی تھا، اور بولا، میں تمہیں شہنشاہ جنات کے پاس لے جاتا ہوں۔ تم نے مجھے روک کر اچھا نہیں کیا، کیونکہ میں ایسا جن زادہ ہوں جس کے قہر سے کوئی نہیں بچ سکتا۔ اب تم بھی نہیں بچو گی۔ میں نے ایک جھٹکے سے اٹھنے کی کوشش کی۔ پتھر میرے ارد گرد تھے لیکن میں نہیں اٹھ سکی، کیونکہ میں اس کھنڈر کی ساری ریت اور پتھر میرے ارد گرد تھے اور میں اس کے نیچے دبتی جا رہی تھی۔ ایسے حالات میں شہزاد نے میری طرف ہاتھ بڑھایا، لیکن میں اسے منع کر دیتی ہوں کیونکہ میں اس کی طاقتیں ختم نہیں کروانا چاہتی تھی۔ تبھی اس جن زادے نے کہا کہ تم جو چاہو کر لو، لیکن میں کبھی تمہاری غلام نہیں بنوں گی، لیکن تمہارا مقابلہ کر کے تمہیں ختم کروں گی۔ میں نے آیت الکرسی کا ورد شروع کر دیا اور اللہ کے کرم سے میں اس ریت سے باہر نکل آئی۔ شہزاد بہت خوش ہوا۔ یہ میری پہلی منزل تھی جسے میں نے حاصل کر لیا تھا۔ آگے کی منزلیں چاہے کٹھن ہو، اپنی ماں کے لیے مجھے سب کچھ کرنا تھا۔ میں ہاتھ میں وہی چھوٹی سی تلوار پکڑے اس طرف بڑھ گئی جہاں مجھے وہ بھیانک شکل والا جنزاد نظر آیا۔ میں نے ایک اور وار اس کی گردن پر کیا، لیکن وہ وار خالی گیا۔ اب میں ایک اور وار کرنا چاہتی تھی۔ جیسے ہی میں نے دوسرا وار کیا، اس کا بازو زخمی ہو گیا۔ اب میں سمجھ گئی تھی کہ اب شہزاد جنزاد بھی اس پر وار کرنے کے بعد اپنا عمل کر سکتا ہے۔ اس نے اسی تلوار کے ذریعے شہزاد پر حملہ کرنا چاہا۔ شہزاد کو موقع مل گیا۔ شہزاد نے اس کے ساتھ بہت زیادہ لڑائی کی اور وہ بری طرح سے زخمی ہو کر نیچے گر گیا۔ آج برائی ختم ہونے کو پہنچ گئی تھی۔ تبھی میں اس کے قریب گئی اور بولی، بتاؤ میری ماں کے ساتھ ایسا کیوں کیا؟ اس نے جو بتایا وہ سن کر میرے تو اوزان خطا ہو گئے۔ اس کا کہنا تھا کہ اس کی بیوی انتہا کی بیمار تھی۔ یہاں کوہ کاف کے جنات نے کہا تھا کہ کسی مجبور انسانی عورت کا تازہ خون لا کر اپنی بیوی کو پلا دو تو وہ بالکل ٹھیک ہو جائے گی، اور وہ خون بہت زیادہ ہونا چاہیے، اور ہو بھی صرف ایک عورت کا۔ ایسے حالات میں نے شہزاد جنزادے کے باپ کی مدد لی اور تمہاری ماں کو بہلایا پھسلایا اور اسے یہاں تک لے کر آیا۔ یہاں پر اس کے جسم سے خون کی ندیاں بہا دی تاکہ میری بیوی سراب ہو کر وہ خون پی لے اور بالکل تندرست ہو جائے۔ یہ بات سنتے ہی میں شہزاد کی طرف دیکھنے لگی۔ تو کیا میرے ماں کے قتل میں شہزاد کا باپ بھی ملوث تھا؟ تبھی شہزاد جنزاد اس جن پر وار کرتے ہوئے بولا، میرے باپ کو تم نے یہ نہیں بتایا تھا کہ تم اس آدمزاد کو قتل کرنا چاہتے ہو، بلکہ تم نے یہ کہا تھا کہ تم اس کی مدد کرو گے کیونکہ اس وقت شہنشاہیت تمہارے پاس تھی، تم ان کی مدد کر سکتے تھے۔ میرا باپ صرف اسی وجہ سے وہاں پہنچا تھا۔ تبھی وہ بولا، پہنچا تھا لیکن میری تو مدد اس نے کی۔ تبھی میں شہزاد کی طرف دیکھنے لگی اور وہ بولا، مجھے معاف کر دو، میرا باپ تڑپ تڑپ کر مرا تھا، اور اس دن سے لے کر آج تک صرف اسی پریشانی میں رہا کہ تمہاری ماں کا قتل اسی کی وجہ سے ہوا تھا۔ یہ تعویذ میرے باپ نے تمہاری ماں کو دیا تھا جس میں قید تھا۔ یہ تعویذ بھی تمہاری ماں کے ہاتھ میں میرا باپ کھلوانا چاہتا تھا، لیکن اس سے پہلے ہی تمہاری ماں کا قتل ہو گیا۔ اس سب کے بارے میں میرے باپ نے پہلے ہی تمہاری ماں کو بتا دیا تھا، اسی لیے تمہاری ماں نے اس تعویذ کا ذکر ڈائری میں کیا تھا تاکہ اگر وہ رہے نہ رہے تم اسے پڑھ کر میرے باپ کی مدد کر دو، کیونکہ تمہاری ماں میرے باپ کے بارے میں اچھی طرح سے جان گئی تھی کہ وہ برا جنزاد نہیں ہے، لیکن آج تک پچھتاوے کی آگ میں جلتا رہا، اور اس نے اسی تعویذ میں مجھ سے مخاطب ہو کر یہ بات کی تھی کہ میں تمہاری ہر حال میں مدد کروں اور تمہیں تمہاری ماں کے قاتل تک پہنچا دوں۔ میں نے آج اپنا فرض پورا کر دیا ہے، چاہے تم میرے باپ کو معاف کر دو یا نہ کرو، کیونکہ وہ برا جنزادہ نہیں تھا، وہ صرف اور صرف تمہاری ماں کی مدد کر کے اپنے بیٹے کو آزاد کروانا چاہتا تھا، لیکن یہ کام تم نے سر انجام دیا اور اپنے باپ سے کیا ہوا وعدہ میں نے نبھا دیا۔ میں بھی، اور اسی وقت اس بھیانک جنزادے کو کوہ کاف کی جیل میں بند کر دیتا ہوں، کیونکہ کافی دیر سے یہ کوہ کاف سے بھاگا ہوا تھا۔ آج بہت سے جنات اور انسانوں کو شانتی مل جائے گی۔ پھر شہزاد جنزاد بہت سے ثبوتوں کے ساتھ میرے چچا چچی کے پاس گیا اور میری ماں کے قتل کی وضاحت بھی کر دی کہ میری ماں ہوائی مخلوق کے ہاتھوں قتل ہوئی تھی۔
اور گھر سے جانے میں ان کا کوئی ہاتھ نہیں تھا، بلکہ ہوائی مخلوق ہی انہیں گھر سے لے کر گئی تھی۔ چچا چچی کے علاوہ پورے محلے کو اس بات پر یقین آ گیا تھا۔ کئی دن گزر گئے، پھر شہزاد میرا رشتہ لے کر آیا۔ وہ مجھ سے شادی کرنا چاہتا تھا۔ میں پرانی باتوں کو اب تک بھولی نہیں تھی۔ تبھی اس نے کہا تھا کہ تم نے تو کہا تھا کہ تم مجھ سے کبھی نفرت نہیں کرو گی۔ تبھی میں نے کہا کہ میں تم سے نفرت نہیں کرتی، بلکہ میں تو یہ سوچ رہی ہوں کہ میں تم سے شادی کر کے تمہارے ساتھ زندگی کیسے گزاروں گی۔ تم تو ایک جن زادے ہو۔ وہ کھلکھلا کر ہنسا اور بولا، تم پہلی ایسی لڑکی ہوگی جس کا شوہر جن زادہ ہوگا، اور خود سوچو تمہاری زندگی کیسی ہوگی، ایک جن کے پلے باندھے جا رہی ہو۔ میں نے شادی کے لیے ہاں کر دی تھی، کیونکہ میری ماں کی وصیت تھی کہ اس تعویذ کو کبھی خود سے الگ نہ کروں، مطلب اس جنزاد کو اپنی زندگی میں رکھوں۔ میری اور شہزاد جنزاد کی شادی ہو گئی۔ وہ بھیانک جن جس کے ہاتھوں میری ماں کا قتل ہوا تھا، وہ کوکاف کی جیل میں طرح طرح کی سزائیں کاٹ رہا ہے، لیکن میں شہزاد کے ساتھ بہت اچھی زندگی گزار رہی ہوں۔ شہزاد نے کسی کو نہیں بتایا کہ وہ جن زادہ ہے۔ اب آپ مجھے اپنی رائے دیجیے، میں نے جن زادے کے ساتھ شادی کر کے کچھ غلط تو نہیں کیا؟ کیا مجھے اسے معاف نہیں کرنا چاہیے تھا؟ کیونکہ اس کے باپ کی وجہ سے میری ماں کی موت ہوئی تھی، لیکن اگر یہ دیکھا جائے تو اس کے باپ کا زیادہ قصور نہیں تھا۔ میں آپ کی رائے کی منتظر رہوں گی، اپنی رائے مجھے ضرور دیجیے گا۔ ناظرین، اگر آپ کو آج کی یہ کہانی اچھی لگی ہو تو ویڈیو کو لائک ضرور کریں۔ اگر آپ کو ایسی دہشت ناک دل کو جکڑ دینے والی کہانیاں پسند ہیں تو ایسی ایک کہانی روزانہ سننے کے لیے ہمارے چینل کو سبسکرائب کریں۔ اجازت چاہتے ہیں، اللہ حافظ۔